बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदाद ये और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी बाज़ार जो है वो इंतहाई गर्म हो चुका है। निगरान सेटअप के हवाले से बात हो रही है। अगला जो सेटअप है ज़ाहिर है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में होगा, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के माबैन एक किस्म की रस्साकशी कह लें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात कह लें, एक दूसरे के हवाले से बदएतमादी कह लें, ये सिलसिला जारी है। क्योंकि इसहाक डार साहब का नाम जो है वो सामने आया, गैर ज़रूरी तौर पर सामने आया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस नाम की मुखालफत भी की गई और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी इस नाम की मुखालफत की। बहरहाल आज का मौजू हमारा सियासत नहीं है, आज का मौजू हमारा निगरान सेटअप भी नहीं है। आज का मौजू जो है हमारा वो अमन व अमान की सूरत हाल है जो तेज़ी से बिगड़ रही है और जिसके हवाले से कोई संजीदगी हमें सियासी जमातों की हद तक नज़र नहीं आ रही। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ज़ाहिर है कि एक तो मुसलसल जंग का सामना कर रहे हैं। हमारी फ़ौज हो, हमारी पुलिस हो, एफसी हो, बाकी फोर्सेस हों, बाकी इदारे हों, ये मुसलसल हालत जंग में हैं, अवाम हालत जंग में है। और आपको याद होगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की बात की जाती थी तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली झट से एक ख़त लिख दिया करते थे और मुतअद्दिद उन्होंने खतूत लिखे और इसमें अमन व अमान की सूरत हाल को जवाज़ बनाया कि जी इस सूबे में इलेक्शन के लिए माहौल जो है वो साज़गार नहीं है। पे दर पे जो वाक़यात हुए, जो हमले हुए, जो खुदकुश हमलों की एक नई सीरीज़ हम देख रहे हैं चंद ही किलोमीटर के दायरे के अंदर। यानी आप देखें कि रेगी में पुलिस पर फायरिंग हुई, उससे पहले हयाताबाद में खुदकुश हमला हुआ और फिर रेगी फायरिंग के बाद यानी तीसरे दिन बाड़ा में जो एक कंपाउंड था तहसील का, वहाँ पर पुलिस स्टेशन भी था, उस पर हमला किया गया। दो खुदकुश हमला आवरों ने हमला किया। इसके बाद हमने देखा कि अली मस्जिद खैबर का ही इलाका है, तारीख़ी एक मकाम है। यहाँ पर एक मस्जिद में एक अजीब सा वाक़या हुआ और कहा जा रहा है कि जी इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था और इसमें एक खुदकुश हमला आवर गया, एक मस्जिद में पनाह ली और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर जो एडिशनल एसएचओ थे अदनान अफरीदी, वो इस खुदकुश हमला आवर के पीछे गए और जिस किस्म के मनाज़िर फिर हमने देखे, एक तो ये भी कहा गया कि शायद तरबियत की कमी थी जिस अंदाज़ में एडिशनल एसएचओ वहाँ पे गए और फिर वहाँ पर मुबैना खुदकुश हमला आवर ने ख़ुद को धमाके से उड़ाया। अब वहाँ पर खुदकुश था या नहीं था ये तो बाद में तहकीकात से पता चलेगा, लेकिन कहा यह गया है कि वहाँ पर एक खुदकुश हमलावर गया और उसके बाद फिर उसने ख़ुद को उड़ाया। मस्जिद भी शहीद हो गई, मस्जिद के अंदर कुरान पाक के नुस्खे भी शहीद हो गए और एडिशनल एसएचओ अदनान अफरीदी ने भी जाम शहादत नोश किया। ये जो वाक़यात का तसलसल है इसको जोड़ा जाता है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जाता है कि वहाँ पर कालादम टीटीपी मौजूद है, कालादम टीटीपी की क़यादत मौजूद है और अब तक जितने भी वाक़यात सामने आए हैं तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जी जो हमला आवर हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं। अब टीटीपी तो पाकिस्तानी तालिबान की तंजीम है, लेकिन जो हमला आवर हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, वो अगर अफ़गान शहरी हैं तो ये किस किस्म का सिलसिला है, ये भी हम समझने से फ़ौरी तौर पर क़ासिर हैं। लेकिन ये है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर बहुत ज़्यादा इस हवाले से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान का जो मसला है, देखें पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान का एक ही किस्म का मसला है। पाकिस्तान को अगर मसला है तो कालादम टीटीपी से है और अफ़गान तालिबान को अगर मसला है तो वो दाइश से है। यानी दोनों को सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, दोनों को एक किस्म का आप कह लें कि दहशतगर्दी का सामना है। एक तो जब अफ़गान तालिबान बरसर-ए-इक़्तिदार आए तो इस ख़दशे का इज़हार किया जाता रहा कि अफ़गानिस्तान जो है वो 100 साल या 200 साल पीछे चला गया है, पत्थर के ज़माने में वापस चला गया है। लेकिन आज की सूरत हाल आप देखें कि मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान में अमन है। अफ़गान करेंसी यानी अफ़गानी ये पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में ज़्यादा तगड़ी साबित हुई है, ज़्यादा मुस्तहकम साबित हुई है डॉलर के मुकाबले में। पाकिस्तानी जो करेंसी है उसका हाल आपके सामने है। मजमूई तौर पर अमन व अमान की फ़िज़ा है। गो के अफ़गान तालिबान के ऊपर लड़कियों की तालीम के हवाले से, ख़वातीन की मुलाज़मत के हवाले से तनक़ीद की जाती रही है और आलमी बरादरी इस हवाले से तशवीश का इज़हार भी करती रही है। लेकिन वहाँ पर जो कारोबार तेज़ी से एक बार फिर शुरू हुआ है, कारोबारी मराकज़ में जो रश बढ़ रहा है, काबुल में आप देख लें, जलालाबाद में आप देख लें, अफ़गानिस्तान के बाकी शहरों का हाल आप देख लें
اور جو رپورٹس میڈیا میں آ رہی ہیں تو وہ بڑی خوشگوار ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ یہاں جو پاکستان میں افغان مہاجرین ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد، ایک قابل ذکر تعداد جو ہے وہ واپس چلی گئی ہے۔ اب یہ جو واپسی کا سلسلہ ہے افغان مہاجرین کا، یہ بڑا حیرت انگیز بھی ہے، اور مجھے تو کم از کم خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ افغان شہری جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی نسبت ان کو افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر لگ رہی ہے۔ آتے ہیں اصل موضوع پر۔ اصل موضوع ہمارا پاکستان میں بدامنی کی ایک جو نئی لہر ہے وہ ہے، اور اس لہر کے ہوتے ہوئے الیکشن کیسے ہوں گے اگر یہی سلسلہ جاری رہا جس طریقے سے ہم نے پچھلے کئی دنوں سے دیکھا ہے، اور شاید اس کی شدت یا اس کی حدت باقی پاکستان میں نہ محسوس کی جا رہی ہو، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، جو امن و امان کی صورتحال ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری فورسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہمارے تھانوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہماری پولیس کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے دن ہم شہادتوں کی خبریں دیکھتے ہیں۔ ہمارے جوان جو ہیں وہ اس میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ افغان طالبان کیا کریں؟ پچھلے دنوں پاکستان نے اپنے نمائندہ خصوصی آصف علی درانی کو بھیجا افغانستان، اور انہوں نے وہاں پر ملاقاتیں کیں، مختلف افغان عہدیداروں سے وہ ملے، اور مختلف جو پہلو ہیں اس سارے معاملے کے، یا دونوں ملکوں کے مابین جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ڈسکس ہوئے، اور اس میں پاکستانی دفتر خارجہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی کا اور ٹی ٹی پی کی وہاں پر موجودگی کا وہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ اب آصف علی درانی کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو وہاں پر مذاکرات ہوئے ہیں، یہ کتنے کارگر ثابت ہوں گے، کتنے مؤثر ثابت ہوں گے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن جو پاکستان کے مطالبات ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان نے بہت اہم مطالبہ یہ رکھا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں تاکہ ٹی ٹی پی جو افغان سرزمین پر موجود ہے وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں بند کر دے۔ آصف علی درانی نے افغانستان میں قائم مقام نائب وزیر اعظم مولا عبدالکبیر، قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی، وزیر تجارت نور الدین عزیزی، وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد، اور ہائر ایجوکیشن کے جو وزیر ہیں شیخ ندا سے وہاں پر ملاقات کی۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ پاکستان نے کئی وفود بھیجے، اس سلسلے میں کئی مذاکرات کے ادوار ہوئے جب پچھلے دور حکومت میں سیز فائر ہوا، لیکن یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات براہ راست آئندہ نہیں کیے جائیں گے، اور جب بھی کوئی بات چیت ہوگی تو وہ ہوگی افغان طالبان کے ساتھ۔ جو بھی معاملات ڈسکس کیے جائیں گے وہ براہ راست افغان طالبان کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے، کیونکہ پہلے بھی مذاکرات ان کی ثالثی میں ہوئے تھے، لیکن گارنٹی شاید نہیں تھی بیچ میں، تو بیچ میں ہم نے پھر دیکھا کہ وہ مذاکرات کا سلسلہ ناکام ہو گیا، سیز فائر بھی ختم ہو گیا۔ ایک بار پھر جو ایک دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اس نے بجا طور پر عوام کو، لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن جس طریقے کے بیانات، جس طریقے کی سرگرمیاں ہم سیاسی قائدین کے دیکھتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے دیکھتے ہیں، تو نہیں لگتا کہ ان کو کوئی تشویش ہے، نہیں لگتا کہ ان کو اس صورتحال کے حوالے سے پریشانی ہے۔ پریشانی ہوتی تو کم از کم اس معاملے پر زیادہ زور دیا جاتا، کوئی ایسا فارمولہ سامنے رکھا جاتا، کوئی ایسی حکمت عملی سامنے رکھی جاتی، کوئی تجویز سامنے آتی، تاکہ دونوں ملک جو ہیں اپنے مشترکہ مسئلے سے نجات حاصل کر سکے۔ جو مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ اب افغان طالبان کیا کر سکتے ہیں؟ افغان طالبان کی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب زمانہ جو ہے، ٹھیک ہے کہ سپر پاورز نے طاقت کا استعمال کیا ہے، بندوق کا، ٹینکوں کا، بارود کا استعمال کیا ہے اپنی بدماشی، اپنی دھونس قائم رکھنے کے لیے، لیکن اب جو ہے اقتصادی لڑائی کا بھی زمانہ ہے۔ اقتصادی لڑائی جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں سپر پاورز جو ہیں جنہوں نے ہمیشہ آگ اور بارود کا استعمال کیا ہے، وہ ان طاقتوں کے یا ان ملکوں کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہیں وہ طاقتیں کہ جو اقتصادیات میں آگے ہیں۔ اب پاکستان میں کتنے مواقع ہیں، افغانستان کے اندر کتنے مواقع ہیں، اور افغان قیادت کو بھی یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کا تعاون ہے تو پھر افغانستان بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اس کی ترقی ہو سکتی ہے، اس کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ اگر واگزار کروائے جائیں تو افغانستان مزید ترقی کر سکتا ہے۔ اب کاروبار، جو باہمی کاروبار ہے، اس سے پھر دونوں ملک کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کتنی وسیع مارکیٹیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو افغانستان کے اور پاکستان کے جو مصنوعات ہیں
وہ وہاں پر بھیجی جا سکتی ہیں، وہاں پر بھجوائی جا سکتی ہیں۔ چائنا اور پاکستان کا جو تعاون ہے اس سے افغانستان بھی مدد لے سکتا ہے۔ افغانستان اس سلسلے سے بھی مدد لے سکتا ہے کہ جو ایک دنیا بدل رہی ہے۔ دیکھیں اب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے، اس موقع سے بھی افغانستان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور باہمی اس خطے کے جو ممالک ہیں یہ اگر اقتصادی اتحاد کر لیں اور دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پا لیں تو دونوں ملکوں کے، افغانستان کے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکتے ہیں، اور یہاں پر ترقی کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ جس طریقے سے پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے تقریر کی اور بنو اور ڈیر اسماعیل خان کی اہمیت، جغرافیائی اہمیت بتائی، وہاں پہ جو ذخائر ہیں کرک میں، بنو میں، شمالی وزیرستان میں اور اس پوری پٹی کے اندر، وہ تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر اس خطے کے وسائل کو استعمال کیا جائے تو اس کو ایک معاشی ہب بنایا جا سکتا ہے، انڈسٹریل ہب بنایا جا سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے میں حامد میر صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، کاپر کے ذخائر جس طریقے سے برآمد ہوئے ہیں شمالی وزیرستان میں محمد خیل کے اندر، اور بڑا معلوماتی پروگرام حامد میر نے کیا اور یہ بتایا کہ یہ کاپر کے جو ذخائر ہیں اس کو استعمال کر کے پاکستان اپنے تمام قرضے جو ہیں ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ کتنا ہمارا افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، ہماری قبائلی پٹی کے اندر اتنے مواقع موجود ہیں کہ جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے پر جو ہے وہ قابو پایا جائے، اور اس کے لیے پھر افغان قیادت کو بھی سوچنا ہوگا اور پاکستان کے جو اہل سیاست ہیں ان کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔